صحبت اللہ والوں کی آج نواں روزہ ہے۔ نواں روزہ کا مطلب یہ ہوا کہ پہلا عشرہ جو ہے وہ ختم ہونے والا ہے۔ رمضان شریف کو 3 عشروں میں بانٹا گیا ہے۔ اولہ رحمۃ وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار۔ کسی بھی مہینے کی ایسی تاریخ نہیں کی گئی جیسی تاریخ ماہ مبارک رمضان شریف میں کی گئی۔ رمز کہتے ہیں کسی چیز کو جلا دے، اور اسی کے لیے نام بنا ہے رمضان۔ تھوڑا سا نام ہے، ایام جاہلیت میں بھی اس کو رمضان ہی کہا جاتا ہے۔ اور اس کے بارے میں عربوں کا یہ عقیدہ تھا کہ اس میں گناہ جلا دیے جاتے ہیں، جل جاتا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ کسی چیز کا ختم ہو جانا، اس کو خاتمہ کہتے ہیں، اور ایک چیز ہے کسی چیز کا ختم ہو جانا۔ تو یہ روزہ انسان کے گناہوں کو جلا کر ختم کر دیتا ہے، یعنی اب اس کے بعد ان گناہوں کا کوئی وجود باقی نہیں ہے۔ بڑے مبارک ہیں وہ لوگ جو اس مہینے کی راتوں سے، اس کے لمحات سے، اس کے ساعات سے اپنے آپ کو سجاتے رہتے ہیں۔ تراویح کے وقت تراویح، دعا کے وقت دعا، افطار کے وقت افطار، سحری کے وقت سحری۔ اس کو سحری غلط لوگ کہتے ہیں، سحری نہیں، سحر کہتے ہیں جادو۔ جب سحر کہیے گا تو سحر کے معنی جادو، اور جب سحر کہیے گا تو سحر کے معنی سویرا، اجالا، صبح۔ تو چونکہ یہ صبح کے وقت کھائی جاتی ہے، صبح سے تھوڑے پہلے، اس لیے اس کو سحری کہتے ہیں۔ تو اللہ نے جن کو بھی توفیق دی ہے راتوں میں اٹھنا، کم سونا، حالانکہ کم کھانا بھی چاہیے، مگر کم کھاتے نہیں ہیں لوگ، زیادہ کھانے کی مقدار کو بھی کم کرنا چاہیے، مگر اتنا نہیں کہ کمزوری آ جائے، بدن ملنے لگ جائے، اتنا بھی بنتے، مگر اتنا بھی نہیں کھانا چاہیے کہ ہاؤ ہاؤ کرتے ہوئے مسجد پہنچے اور ڈھکار پر ڈھکار دیتے جائیں، اور کوئی چنا منا اگر منہ میں رہ گیا تو اس کو چبا بھی نہیں، نماز پڑھتے پڑھتے، اور گھونٹ بھی۔ اس کا مسئلہ سن لیجیے کہ اگر چنا سے زیادہ کوئی چیز ہے اور اس کو آپ نے چباتے چباتے نماز کی حالت میں گھونٹ لیا ہے تو نماز پڑھے، اس لیے کہ نماز کی حالت میں کھانا پینا سب ناجائز ہے، حرام ہے۔ البتہ فقہا نے اجازت دی ہے کہ اگر چنے کی مقدار میں کوئی چیز پھنس گئی ہے ذات میں یا تالو کے نیچے یا زبان کے نیچے، اور اس کو اگر نگل دیا ہے تو اس سے گزر نہیں، اس کا اور نماز بھی
शरीफ को। तो मुसलमान रमजान शरीफ में खाने पर टूट पड़ते हैं। खाना जायज नाजायज नहीं है, खाइए, अच्छी चीजें खाइए। अल्लाह ने फरमाया कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम, पाक हलाल चीजों में से खाया करो जो अल्लाह ने तुमको रिज़्क दिया है। अल्लाह ने तुम्हें जो नेमतें दी हैं उसको खाओ, कुरान मना नहीं करता। वशकुर लिल्लाह, और खाकर अल्लाह का शुक्र अदा। लेकिन देखने में ये आता है कि सारा जोर रमजान शरीफ में खाने पर। आज क्या क्या मुसीबत आ गया है। आज खाने में क्या क्या है पूछते हैं लोग, क्या क्या आइटम बना है, तो असल आइटम कहा जाता है। तो ये तो खैर एक ज़ौक़ की चीज होती है, अपना अपना ज़ौक़ है, हर आदमी अपने ज़ौक़ के एतबार से खाता पीना है जो चीज जिसको पसंद है। शरीयत ने इसमें कोई मुनासबत नहीं की और तो कोई रुकावट है। मगर ऐसा नहीं है कि रमजान को बिल्कुल खाने का महीना बना लिया है। खाने पे खाना, ये खाना वो खाना। सुबह को ये इफ्तारी में ये अलग अलग फरमाइशें करना। तो इस तरह से अपनी पूरी तवज्जो, जो तवज्जो इबादत में होनी चाहिए, वो तवज्जो खाने पीने में आदमी लगा देता है। अब उसकी बहुत बड़ी मिसाल ये है कि मगरिब की नमाज अक्सर लोगों की छूट जाती है, बेकाते छूट जाती है। उससे तो बेहतर है कि मस्जिद ही में आके इफ्तार करे आदमी। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में मस्जिद में रोजा पड़ा, मेरे घर के बगल में। हमको अच्छा नहीं लगता था मस्जिद में अज़ान हो रही है और हम यहाँ घर पर बैठ के खाएं और नमाज के लिए दौड़े दौड़े जाएं और फिर भी एक रकात छूट जाए। अक्सर ऐसे ही होता था। तो हमने तय कर लिया कि हम इफ्तार मस्जिद ही में करेंगे। चुनांचे पूरी जिंदगी जब तक हम वहां रहे, मस्जिद में लगा हमारे घर के बगल में, तो मस्जिद की सारी देखभाल से इंतजाम ये सब मेरे ही जिम्मा था। उसे ध्यान के लिए इफ्तार का इंतजाम, पीने का पानी, ठंडा पानी, जाले में पानी भरवाकर उसको गर्मी के जमाने में ठंडा करवाना, मिट्टी के गिलास खरीद के मंगा के उसमें पानी भरवा के सजा के रखना। मिट्टी के गिलास में पानी पिए आप रोजा के वक्त तो एक अजीब फरहत महसूस हो गया। आज ही मंगा लीजिए, मेरा मशवरा है। मिट्टी के गिलास में पानी पीने का मजा ही कुछ और है। और उसको अगर पहले से पानी भर दिया जाए, उसमें ठो डाल करके और ठंडा करके रख दिया जाए, फ्रिज का पानी आप भूल जाएंगे। बोतल जो मुंह में लगा के पीते हैं, ये भी एक गलत तरीका है। मुंह में लगा के बोतल, और फिर उसी बोतल को दूसरा आदमी मुंह लगाता है। ये नजाफत के खिलाफ है। या तो मुंह से हटा के पीना चाहिए या फिर गिलास में पीना चाहिए। मुंह के अंदर बोतल को लेके पीते हैं, ये गलत तरीका। तो मैं आज ये कर रहा था कि हमारी सारी तवज्जो इबादत के बजाय
کھانے پینے کی طرف لگ جاتی ہے. اب جیسے مثال کے طور پر ایک نماز ہے اوابین، بہت دن کی نماز ہے. مغرب کی نماز کے بعد 6 رکعتیں پڑھی جاتی ہیں. تو ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جو رمضان میں افطاری کے بعد 6 رکعت کا معمول بنا؟ حالانکہ کوئی بھاری نہیں ہے 6 رکعت، خالی نہیں پڑھ رہے ہیں اس لیے بھاری لگ رہا ہے. لیکن اگر شروع کر لیں گے تو بھاری بھی نہیں ہے. ارے بھائی 2 رکعت نفل آپ پڑھتے ہی ہیں، 2 رکعت اور پڑھ لیجیے، 4 رکعت ہو گئی، 2 اور ملا لیجیے، 6 رکعت. مغرب کی نفل وہ بھی اسی میں ملا لیجیے، وہ بھی اوابین میں شامل ہو جائے. اوابین میں وہ بھی شامل ہو. تو یہ بڑی فضیلت والی نماز جس کو ہر مسلمان رمضان میں ادا کر سکتا ہے. زندگی کے دوسرے اوقات میں، دوسرے مہینوں میں اگر مصروفیت کی وجہ سے مسجد میں زیادہ ٹھہرنا نہیں ہوتا تو یہ رمضان کا موقع ہے. 2 نمازیں بڑی آسانی سے پڑھی جاتی ہیں. تراویح میں تو خیر پابندی ہے، تراویح پڑھتے ہیں، مگر یاد لوگوں نے آج کل طرح طرح کی چالاکی کر کے تراویح کا بھی ستیہ ناش کر دیا. موبائل پہ آتا رہتا ہے سب، کہیں 6 دن کی ہے، کہیں 7 دن کی ہے، کہیں 8 دن کی ہے، اور ہم تو اس کی برابر مخالفت کرتے رہتے ہیں. غلط طریقہ ہے. عوام کو بھی تکلیف دینا، ہندو مسلمان کو بھی تکلیف دینا. پورا شام بازار گھوڑا اسٹیشن پہ لے کے اور برج تک پورا بند ہو جاتا ہے. 6 دن کی تراویح میں بیگم مسجد میں وہاں 6 دن کی تراویح ہوتی ہے. سارا روڈ بلاک. بلگچیا سے کہاں سے لوگ آ کے وہاں 6 دن کی تراویح پڑھتے ہیں. ہمارے یہاں کا ایک بلاجی جاتا تھا 6 دن کی تراویح پڑھنے. وہ کہتا تھا کہ ہم بس وہی پڑھیں گے اور آگے اپنا پھر آفس کا کام کریں گے. ہم نے چھوڑ دیا جاؤ والی میں. حالانکہ وہ خود حافظ قرآن تھا، بھولا والا مگر حافظ تھا. اب جب پڑھانے کے بعد واپس آیا تو ہم نے پوچھا کہ تراویح ہو گئی؟ کہا کہ ہاں ہو گئی. حافظ صاحب نے جو کچھ پڑھا تمہاری سمجھ میں آیا؟ کہا کہ کچھ نہیں سمجھ میں آیا. مبارک ہو، اسی لیے گئے تھے تاکہ وہ سمجھ لینا ہے. تراویح اسی لیے پڑھی جاتی. اللہ کے رسول نے حکم دیا، خلفائے راشدین کا فیصلہ حضرت عمر اور دیگر صحابہ حضرت علی، حضرت عثمان، ائمہ اربعہ، امام شافعی، امام مالک، امام ابو حنیفہ، یہ سارے کے سارے ائمہ متفق ہیں 20 رکعت کی تراویح پر. متفق ہیں. آپ اپنی عقل لگاتے رہیے کہ بھائی ایسے نہیں ہے، ویسے ہے، ویسے نہیں ہے، ایسے ہے. آپ اپنی عقل لگائیے. مگر ظاہر ہے کہ انہوں نے جو فیصلہ کیا ہے اس سوچ سمجھ کر ہی کیا ہوگا، ایسی ہی تھوڑی کر دیا ہے. متفقہ ہے ان کا. امام مالک، امام شافعی،
امام ابو حنیفہ اور امام احمد بن حنبل، یہ 4 ائمہ فقہا، ان کے ایک مسلک ہے تراویح 20 رکعت زیادہ ہے۔ بعض روایات میں حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے 30 رکعت بھی ہے، اور انہوں نے اہل مدینہ کا تعامل بتایا ہے کہ ہمیشہ مدینہ میں 30 رکعت نماز پڑھی جاتی تھی۔ ابھی سعودی گورنمنٹ نے تراویح کو کووڈ کے بہانے سے، کووڈ جو بیماری آئی اس کے بہانے سے کم کر دیا تراویح۔ اب وہاں 10 رکعت کی تراویح ہو رہی ہے، حالانکہ کووڈ کب ختم ہو چکا، مگر ان کو مدد مل گیا 10 رکعت کا، اور اس میں ایک روایت بھی مل جاتی ہے امام موطا امام مالک نے 10 رکعت کی تراویح کی روایت مل جاتی ہے وہاں۔ ان لوگوں نے اسی کو قبول کر کے اور اسی پر عمل درآمد شروع کر دیا۔ اب وہاں 10 رکعت کی تراویح ہو رہی ہے۔ مگر حقیقت جو ہے وہ حقیقت ہی رہے گی، کسی کے بدلنے سے تھوڑی بدل ہے۔ 1500 برس کا معمول ہے 20 رکعت، کتنا؟ 1500 برس، 1400 سال سے مسلمان پوری دنیا میں حرمین شریفین کے علاوہ 20 رکعت کی تراویح معمول ہے۔ یہ اہل حدیث اور بہت بعد میں آئے نا، ان کو تو 200-250 سے زیادہ نہیں گزرے، اس کا 200 سے زیادہ نہیں گزرا ہے۔ نیا مطلب ہے کوئی بہت پرانا مطلب نہیں ہے، اور انہوں نے بہت ساری چیزوں کو بدل دیا ہے۔ 3 طلاق کو 1 طلاق کر دیا ہے، اور بھی کئی تبدیلیاں کی ہیں۔ تراویح کو 8 رکعت، اور اس کے بعد 20 پڑھنے والوں کو لام بھی کرتے ہیں، الٹی سیدھی باتیں بھی کرتے ہیں۔ خیر ٹھیک ہے، وہ اپنا کام ہے، ہمیں ان سے کوئی بات نہیں، مگر جو معمول ہے تراویح کا وہ 20 رکعت سے کم نہیں ہے۔ اہل سنت والجماعت، چاہے وہ بریلوی ہو، چاہے سنی ہو، چاہے وہابی ہو، کسی بھی طبقے سے تعلق رکھتا ہو، اہل سنت والجماعت کا عقیدہ اور معمول 20 رکعت تراویح کا ہے۔ آپ 10 رکعت تراویح پڑھ کے بیٹھ جائیے اس میں، اور پوری 20 رکعت پڑھیے، اس میں کیا لطف ہے وہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا، وہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ اس میں جتنا قرآن سنا جاتا ہے، جتنا قرآن پڑھا جاتا ہے، اور جو دلچسپی ہوتی ہے، ہم لوگ کے یہاں تو تراویح پڑھنے والے پھٹافٹ تراویح پڑھتے ہیں، پھٹافٹ مشین ہے جو ایک دفعہ اسٹارٹ ہونے کے بعد رکنے کا نام نہیں لیتی، مارے جا رہے ہیں ادھر 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 ادھر، کوئی حرف کٹ رہا ہے تو کٹے، کوئی پد چھوٹ رہا ہے تو چھوٹے، کوئی الفاظ کی غلط ہو رہے تو ہو، اس کی کوئی پرواہ نہیں کہ آپ کو اس کو کیا ہے یہ قرآن۔ میں بالکل اپنے طور پر اطمینان سے کہتا ہوں کہ یہ ایک گناہ کا کام ہے، جو مسلمان آج کل کر رہے ہیں، یہ گناہ ہے۔ قرآن کو توڑ مڑوڑ کر، ہاں اگر شوق ہے 6 دن میں ختم کرنے کا تو
तरावी तक पढ़ो, ठहर के पढ़ो, सारी रात पढ़ो, तब हम समझेंगे कि बहुत कुरान पढ़ने वाले हो तुम। मगर ऐसा तो नहीं है। वो तो घड़ी देख देख के जल्दी 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 10:30 पौने 11 खत्म। अब जाओ सो, खाओ पियो। तो तरावी को इस तरह से बिगाड़ देना, ये मुसलमानों का कुरान पर बहुत बड़ा जुल्म है। देखो ये कुरान दुनिया में बाकी है तरावी की वजह से। सुन लो कान खोलकर, मौलवी मौलाना की वजह से नहीं, कुतुब खानों की वजह से नहीं, छापा खानों की वजह से नहीं। ये कुरान दुनिया में महफूज है तरावी की वजह से। जब तक सही तरावी पढ़ी जाएगी कुरान महफूज रहेगा। जब तक लोग सेहत के साथ वीडियो खोलो, कोई का वीडियो देखो, जॉर्डन का वीडियो देखो, अरब ममालिक के मसाजिद में तरावी हो रही है उसका वीडियो खोलो, सऊदी में हो रही है वो देखो, यमन में देखो, सनआ में देखो, ऐसी तरावी वहां के लोग पढ़ रहे हैं। मलेशिया का देखो, इंडोनेशिया का देखो, क्या वहां पे ऐसे ही धड़ाम धड़ोम की तरह हो रही है? नहीं, ठहर के एक एक लफ्ज को अदा करके, कोई मद नहीं छूटा। हर्फ को छूटना अलग बात है, कोई मद नहीं छूटता, कोई गुल्ला नहीं छूटता। गुल्ला को भी अदा करते हैं, इजहार इख्फा का पूरा ख्याल करते हुए तजवीज के साथ। अब आप उसको सुन के बोलिंग करें, ये तो ठगा देगा एकदम। कहे कि आपको आदत तो फटाफट की है, मगर ऐसी बात नहीं है। हम लोगों ने भी तरावी पढ़ी है अल्हम्दुलिल्लाह। 12 साल 15 साल तक तरावी हरम शरीफ में, मदीना मुनव्वरा में, मक्का मुअज़्ज़मा में तरावी पढ़ी और बहुत अच्छी तरह। अब्दुल रहमान सुदैस उस वक्त जवान थे, जब नए नए आए थे हरम शरीफ में। उस वक्त की आवाज और अभी की आवाज में बहुत फर्क हो गया उम्र के हिसाब से। तो जिस वक्त नए नए वो आए थे तो उन्होंने जो तरावी है पढ़ी है, जो कुरान सुनाया है मक्के में और मदीने में। कभी मदीना में भी पढ़ते थे वो, कभी मक्का में भी पढ़ते ना, तब्दील होते रहते हैं। मुझको जो सबसे ज्यादा पसंद किरात थी वो थी सैयद अली अल-हुज़ैफ़ी। मुझे मालूम नहीं है कि वो इस वक्त हयात है या इंतकाल कर रहे हैं। आखिर तक मस्जिद नबवी में ईशा की नमाज और तरावी अली हुज़ैफ़ी ही पढ़ाते। और मैं भी रेड रोड पे जो किरात करता हूँ, अली हुज़ैफ़ी की नकल है। अब तो मुझसे नकल नहीं हो पाता। मतलब इस जमाने में अली हुज़ैफ़ी भी जवान थे और मैं भी जवान था। और मदीने तैयबा में उनकी जो किरात होती थी, अल्लाह अकबर कबीर, वो आवाज, वो अंदाज सुनने के लायक। अली हुज़ैफ़ी की इस वक्त बहुत ताकत थी उनके अंदर पढ़ने की, तो मैंने उन्हीं की नकल की शुरू की। और कलकत्ता में आने के बाद रेड रोड पे जब मौका मिला तो मैंने अली हुज़ैफ़ी की नकल की तरह से ये ईद की नमाज। और सारे हाजी लोग मुझको फोन करते, पुराने जमाने के जो हज करने वाले लोग थे, हाजी
کے بعد، عید کی نماز کے بعد کچھ کو فون کرتے تھے، اے قاری صاحب آپ نے تو علی حذیفی کی یاد دلا، آپ تو بالکل انہی کی طرح پڑھتے ہیں، اور اتنی دعا مجھ کو ملی ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ تعریف کرتے تھے لوگ، خوش ہو جاتے تھے لوگ، کہتے تھے کہ ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے ہم مدینے میں نماز پڑھ رہے ہیں، ہم علی حذیفی کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، ایسی قرات آپ کرتے ہیں۔ بہت تعریف کرتے تھے لوگ۔ اب تو وہ بیچارے وہ لوگ بھی اب دنیا سے گزر چکے ہوں گے جنہوں نے علی حذیفی کی قرات سنی ہے مکے میں اور مدینے میں۔ تو قرآن کو اس طرح سے پڑھا جائے گا تو یقیناً دل پہ اثر ہوگا، اور جو اس کو سنے گا اس پر بھی اثر ہوگا، جو اس کی نقل کرے گا اس پر بھی اثر ہوگا۔ تو وہ لوگ دل سے پڑھنے والے تھے، ابھی بھی ہیں۔ رو رو کے قرآن پڑھا جاتا ہے مکہ میں آج بھی۔ ہمارا کوئی امام روتا ہے، کہیں دیکھا کسی کو روتے ہوئے؟ قرآن پڑھتے پڑھتے روتے ہوئے کسی کو دیکھا؟ حالانکہ بہت ساری آیتیں ایسی ہیں کہ جہاں آدمی کو رونا آتا ہے۔ غضب کی آیت، اللہ کے غصے کی آیت، اللہ کے ناراضگی کی آیتیں جب وہ سب پڑھی جاتی ہیں تو بدن کانپ جاتا ہے۔ جو اس کے معانی و مطالب کو سمجھتے ہیں ان کی روح چھرچھرا جاتی ہے۔ یہ ہمارے رب کا قول ہے، میرا اللہ ایسا کہہ رہا ہے۔ تو حرم شریف کا معمول ہے کہ وہاں کے ائمہ رو رو کو قرآن پڑھتے ہیں آج بھی۔ کیا قرآن کی زینت ہے مکہ اور مدینہ؟ جا کے دیکھو گے تو سمجھ میں آئے گا۔ اتنی بڑی مسجد، ابھی وہاں کل کی رات کی رپورٹ ہے کہ جو بھیڑ ہو رہی ہے مکے میں 1,10,00,000 افراد۔ اللہ میں تو دیکھ کے لگ رہے ہیں 1,10,00,000 افراد تراویح پڑھ رہے ہیں حرم شریف میں۔ سوچو کہ ان کے پڑھنے کا، ان کے سننے کا کیا عالم ہو۔ اور قرآن خالی اوقات میں مسجد کبھی خالی نہیں رہتی لوگوں سے۔ آپ دوپہر کو جائیے، 2 بجے جائیے، 3 بجے جائیے، افطار سے پہلے جائیے، افطار کے بعد جائیے، تراویح کے بعد جائیے، تراویح سے پہلے جائیے، فجر کی نماز کے بعد جائیے، فجر سے پہلے جائیے، پورا حرم قرآن لے کے بیٹھا ہوتا ہے۔ آپ کو کہیں جگہ نہیں ملے گی بیٹھی، ہم کو کہیں ملتی تھی جگہ، دیر سے جانے میں ہم کو صحن میں جگہ ملتی تھی، صحن کھلا ہوا رہتا ہے طواف کرنے والوں کی، اب تو وہ بھی نہیں رہتا ہے، بھیڑ اتنی پڑ گئی کہ اب وہاں بھی نہیں پڑھ سکتا آدمی نماز، باہر پڑھنا ہوگا۔ حرم کی توسیع بھی بہت ہوئی، بہت زبردست توسیع شاہ عبداللہ نے کرائی ہے اس وقت، شاہ سلمان، بہت بڑی توسیع ہوئی ہے، لاکھوں لاکھ افراد اس میں نماز پڑھتے ہیں۔ اور اس کی خوبصورتی کیا ہے جانتے ہو؟ جس حصے میں آپ نماز پڑھیں گے پیچھے سے پیچھے چلے جائیے، مروہ کی طرف چلے جائیے، صفا کی طرف چلے جائیے، گیاس کی طرف چلے جائیے، جس حصے کی مسجد میں آپ پہنچ جائیے، نئی تعمیر جو حرم میں ہوئی ہے، وہاں سے خانہ کعبہ آپ کو نظر آئے، جتنے دور چلے جائیے۔ ایسی انہوں نے تعمیر کی ہے کعبہ کی اور مسجد کی کہ آدمی حرم کے جس حصے میں جائے گا، چاہے وہ نیا حصہ ہو چاہے پرانا حصہ ہو،
ابھی بنا ہو یا بعد کا بنا ہوا ہو، اس حصے سے اس کو کعبہ دکھائی دے. سبحان اللہ، یہ معمولی بات نہیں ہے. میں سنی سنائی بات نہیں کر رہا ہوں، دیکھا ہے. آج بھی ہم فوٹو میں بھی اس پر غور کرتے رہتے ہیں کہ اس جگہ پہ جو لوگ کھڑے ہوئے ہیں ان کو یہاں سے کعبہ دکھائی دے رہا ہے کہ نہیں دے رہا ہے. واقعی وہاں سے ان کو بھی کعبہ دکھائی. ایسی تعمیر کی ہے نئے حرم کی کہ کعبہ کبھی کہیں سے نگاہوں سے اوجھل نہیں ہوتا. یہ کارنامہ ہے سعودی گورنمنٹ کا، جنہوں نے اتنے بڑے حرم کو تعمیر کر کے مسلمانوں کو دے دیا. عالم اسلام کا شکر گزار ہے کہ وہ اس کی توسیع ہمیشہ کرتے رہتے ہیں اور حاجیوں کے آرام پہنچانے کا بہت بندوبست کرتے رہتے ہیں. اب تو ایسا ہو گیا ہے کہ لنگڑا لولا اپاہج بیماری والا، دو قدم چلنے کی صلاحیت نہیں، ان کے لیے بھی چھت پہ گاڑی چلتی ہے عمرہ کرنے کے لیے. عمرہ کی گاڑی بنا دی انہوں نے، اور گاڑی جو ہے حرم کے چاروں طرف گھومتی ہے اور ان بزرگوں کا اور ان معذوروں کا اس طرح سے عمرہ ہو جاتا ہے. اس کا انتظام کیا. پہلے ہم لوگ کرسی میں کر لیتے تھے، ہم نے بہت دفعہ کرسی میں کیا. 100 ریال لیتا تھا بیچارہ پاکستانی، ہوٹل سے لے جاتا تھا اور حرم میں جا کے وہاں طواف کرا کے اور پھر ہوٹل میں سعی صفا و مروہ کی سعی وہ بھی کرا دیتے تھے اور پھر اس کے بعد ہوٹل میں لا کے پہنچا دیتا تھا. 100 ریال سستا تھا. اور ابھی حکومت نے اسکوٹر بنا دیا ہے، الیکٹرانک اسکوٹر. جس کو اسکوٹر چلانا آتا ہے وہ اسکوٹر لے لے کرایہ پر، مل جائے گا. اپنا پاسپورٹ کا فوٹو زیرو وہاں جمع کریں، گاڑی ملے گی. آپ اس گاڑی سے آپ جائیے طواف کیجیے. اس کا جگہ بنے گی اندر حرم کے چاروں طرف چھت بنائی گئی ہے اور اس چھت جو ہے وہ گاڑی کے لیے ہے، وہاں پیدل والے نہیں جا سکتے. اب یہ خود ان کے لیے رہا کہ گھٹنا میں بہت درد ہے، کیسے کریں گے عمرہ، کیسے کریں گے طواف. بہت بہترین گاڑیوں کا نظام سعودی حکومت نے کر دیا ہے. میرا تو دل اتنا لرزتا ہے دیکھ دیکھ کر، افسوس کہ اس سال بھی میرا زیادہ نہیں ہوا. بہت کوشش کی ہم نے، اللہ کو منظور نہیں تھا. دعا کر دیجیے انشاءاللہ آئندہ سال جانے کا ارادہ ہے، اللہ قبول کرنا. آسانیاں دیکھ دیکھ کر تو اب اور بھی دل لرزتا ہے کہ بھئی پہلے تو یہ پریشانی تھی وہ پریشانی تھی، اب تو ماشاءاللہ آسانی ہو گئی. موٹر سائیکل نکال دیا اور اسکوٹر نکال دیا، الیکٹرانک اسکوٹر، الیکٹرانک گاڑیاں جو خود بھی اسکوٹر چلا سکتے ہیں ان کے لیے گاڑیاں ہیں. وہ گاڑیوں کو بیٹھ کے طواف کریں اور سعی کریں. بار میں میرے بھائیوں بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو مسلمانوں کو اتنا نوازا ہے، اتنا نوازا ہے کہ آپ اس کی نوازش کی کبھی تعریف نہیں بیان کر سکتے، تعریف نہیں کر سکتے. اب سوچئے رمضان شریف کے مہینے میں بھی ہم لوگ اگر غفلت کرتے ہیں، روزہ کو اپنا سفارشی نہ بنائیں، قرآن کو اپنا سفارشی نہ بنائیں. یہ دونوں شفاعت کرنے والے ہیں. قرآن بھی سفارش کرے گا روزہ دار کی، اور روزہ بھی سفارش کرے گا روزہ دار کی کہ اللہ اس کو بخش دیجیے. یہ بھوک پیاس کی حالت میں آپ کو یاد کرتا تھا، آپ کے لیے بھوکا رہتا تھا، آپ کے لیے پیاسا رہتا تھا. لہذا
आज मैं इसकी बख्शिश के लिए आपसे सिफारिश करता हूं। रोजा वहां सिफारिश करेगा, कुरान सिफारिश करेगा, कुरान की तिलावत। कुरान कहेगा कि अल्लाह इसको मैंने रात को सोने से रोक रखा था, सोने से रोक रखा था, ये चाहता था सोना मगर हमने इसको रोक रखा था, ये मेरी तिलावत में मजबूर रहता। मैं तो अरब में जो लोग जाते हैं हरम शरीफ में, मक्के में और मदीने में, मैं उनकी तिलावत देखकर दंग रहता। या अल्लाह, इतना कुरान पढ़ा जाता है, दिन रात कुरान, जब जाओ तब कहीं एक आदमी के बैठने की जगह नहीं मिलेगी, इतने कुरान पढ़ने वाले पूरे हरम में भरे हुए। नमाज के वक्त नमाज पढ़ते हैं और उसके बाद कुरान लेके बैठ जाते। हमारे यहाँ उनके मुकाबले में हम मुश्किल से एक आध पाँव पढ़ा, 2-4 रुकू पढ़ा, हमारी तबीयत भर गई। उठाया, लपेटा सपेटा लपेट के रख के खूब चुप चाप के, चुपने से क्या होगा, पढ़ो उसको पढ़ो, उसको अपने दिल में उतारो और ये कह के पढ़ो कि ये मेरे रब का कलाम, समझ में आए या ना आए, उंगली फेरो उस पर, ये समझो कि ये मेरे रब का कलाम। हम इसको पढ़ रहे हैं। रमजान शरीफ में हर आदमी को कम से कम एक खत्म कुरान जरूर करना चाहिए। जिसको कुरान पढ़ना आता है खत्म जरूर करें। इस तरह से रोजा और कुरान मिलकर ईमान को चमकाने वाले बन जाते हैं। तो मेरे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, हम रोजा रख रहे हैं मगर हम पर उसकी हिफाजत नहीं लाती। ऐसा नहीं कि जैसा तैसे रोजा, गाली पक रहा है फिर भी रोजा है, गाना सुन रहा है फिर भी रोजा है, गीबत कर रहा है फिर भी रोजा है, झूठ बोल रहा है फिर भी रोजा है, चुगली लगा रहा है फिर भी रोजा है। ऐसे रोजे की जरूरत नहीं है ना। तुम्हारे भूखे प्यासे रहने की खुदा को जरूरत नहीं है। तुम भूखे रहो या प्यासे रहो। तो ये जो हम लोग कर रहे हैं रोजा रखते हुए और सारा काम हमारा जारी है, खुसूसी तौर पर अपने बच्चों को हम लोग नहीं रोक पा रहे हैं। रात के वक्त क्रिकेट खेलना, कैरम बोर्ड खेलना, सारी रात सहरी तक जागना, सहरी तक जाग कर मुस्लिम महलों में जाके देखो किस तरह से रमजान गुजार रहा है हमारा नौजवान। हरम शरीफ पे तो कुरान पढ़ा जा रहा है सारी रात। मक्के में, मदीने में बैठे हुए हैं लोग कुरान लेकर, और यहाँ बैठे हुए हैं लोग कैरम बोर्ड लेकर। कितना फर्क, एक वो मुसलमान और एक हम मुसलमान। हमने और उनमें कितना फर्क है। हम कैरम लेके बैठे हुए, लूडो लेके बैठे हुए, या और भी दूसरे मसाजिद में हमारे जाने कौन बस लगे हैं जो लोग रमजान शरीफ में करते रहते। इससे बचना चाहिए। लड़कों को रोको, उनको समझाओ, इबादत का महीना है, कुरान का महीना है, नेकी का महीना है, सवाब का महीना है, इसलिए इसको जाया मत करो। बार बार रमजान नहीं मिलेगा, हो सकता है कि अगले साल तुम्हारा पत्ता कट जाए। चले जाओ सोडा ना पूरी वाला कि बगीचा जी, कोई ठिकाना है? कब उठा के ले जाएगा मलकुल मौत? कोई ठीक नहीं है। इसलिए मेरे भाइयों को जो भी वक्त मिल रहा है, जो भी अल्लाह ने नसीब में रखा है, हम अल्हम्दुलिल्लाह सेहत है, तंदुरुस्ती है और हम जिंदा हैं। अल्लाह ने हमें रमज़ान अता फरमाया है, रोज़ा अता फरमाया है, हम इसकी कदर करें। अल्लाह हम सबको इसकी कदर करने की तौफीक अता फरमाए।
واخر دعوانا